کہ آج نماز خوف کا ذکر آیا. لڑائی ہو رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, دشمن کے ساتھ ہم انگیج ہیں, بارڈر پہ کھڑے ہیں, ادھر دشمن ہے مسلح, ادھر ہم کھڑے ہیں, اور نماز کا وقت ہو گیا. ہم تو گھروں میں بیٹھ کے نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری. اور قرآن فرماتا ہے کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھو. خوف کی حالت میں بھی فرمایا جا رہا ہے نماز اب اس طرح پڑھو. اللہ تعالیٰ خود اس میں ایک چینج بتا رہا ہے آسانی کے لیے. خوف کی نماز ایسے ہوگی کہ آپ امامت کریں. حضور سے فرمایا جا رہا ہے اے نبی محترم آپ امام بنیں گے اور پیچھے آپ کے آدھے لوگ کھڑے ہوں گے, ایک رکعت پڑھیں گے اور پھر ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ جو پیچھے کھڑے تھے بارڈر پہ وہ آئیں گے, آپ اتنی دیر تک کھڑے رہیں گے, ان کا انتظار کریں گے. جب وہ آ جائیں گے تو دوسری رکعت پھر وہ پڑھیں گے. اس طرح آپ کی 2 ہو جائیں گی. سفر میں ہے نا 2 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی, اب تو 2 ہو جائیں گی. اور یہ جو ہیں جو آپ کے پیچھے بعد میں آئے ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے, اپنی 1 رکعت پڑھیں گے. اس طریقے سے یہ 2 کر کے چلے جائیں گے. وہ جو پہلے چلے گئے 1 پڑھ کے, ان کی بات کی رہ گئی, وہ آئیں گے, وہ اپنی 1 پڑھیں گے. چاہے تو وہیں پڑھ لیں, چاہے تو یہاں آ کے پڑھ لیں. اس طرح چلتے پھرتے اور آتے جاتے نماز پڑھیں گے اور تقسیم کر کر کے پڑھیں گے. خوف کی حالت میں ایسے نماز ہوگی. اب بتائیے نماز کتنی اہم ہے. اس لیے آگے فرما دیا قرآن نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو وقت مقررہ پہ فرض, اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. الا یہ کہ آدمی کو ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ وہ ہلنے جلنے قابل, مطلب ہلنے جلنے کے حوالے سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشارے سے پڑھے گا, لیکن انکانشیس ہو جائے ایسی حالت میں چلے تو وہ ایک الگ بات ہے. یا بھول جائے یا سو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس لیے بعد میں قضا ہوگی اس کی. خواتین جو نمازیں اپنے خاص دنوں میں جو مجبوری میں چھوڑتی ہیں, جو شریعت نے جو رخصت دی ہے, تو وہ نمازیں ان کی معاف ہوتی ہیں. اس کے علاوہ روزے جو ایام میں چھوڑے جاتے ہیں وہ فرض ہیں, وہ ان کی قضا کریں گی. خواتین اپنے روزے پورے کریں گی بعد میں, یہ ضروری ہے.